تفسیر القرآن طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم پارہ نمبر 1 کے 9 رکوع تک ہم تفسیر دیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم 10، 11 اور 12 رکوع تک تفسیر دیکھیں گے۔ 10واں رکوع سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی قتل نہ کرنا، اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا۔ جلا وطن کا معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کا جینا حرام کر کے وہاں سے ان لوگوں کو نکال دینا۔ ایسا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کیا ہے۔ تم ان باتوں کا اقرار کیا تھا، مان لیا تھا اور تم اس کے شاہد تھے، یعنی گواہ بن چکے تھے۔ ان آیاتوں میں بنی اسرائیل سے لیے گئے وعدوں کو انہوں نے انکار کر دینے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان میں سے اولین وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر نبی بھیجے گئے ہیں ان کی اولین دعوت یہی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور اچھے طریقے سے بات کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد اقیم الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ کا حکم ہے، یعنی نماز قائم کرتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود ہے، جن سے ان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسلام میں بھی یہ دونوں عبادتیں نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار کرنا یا اس سے اعراض کو کفر سمجھا گیا ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو خون بہانے سے، جلا وطن کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کر دیا گیا ہے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قتل کرنے سے اور جلا وطن کرنے سے منع کر دیا گیا تو وہ لوگوں نے قتل بھی کیا اور جلا وطن بھی کر دیا، اور جب یہ قیدی بن کر آئے تو انہیں فدیہ دینے سے اللہ تعالیٰ منع کیا تو یہ لوگوں نے فدیہ دیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے تم میں سے جو بھی ایسا کرے ان کی سزا ان کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار ہوگی، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اعمال کون سے نیت کے ساتھ کرتے ہیں سب کچھ جانتا ہے، یہی بات یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عذاب کو ہلکا نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ملے گی۔ میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مکمل عمل کریں۔ آج ہماری نماز قائم کرنے کا طریقہ دیکھ لیجئے، ہمارے روزوں کا طریقہ دیکھ لیجئے، ہماری زندگی بسر کرنے کا طریقہ ایک بار غور کر لیجئے۔ ہم دنیا کے ہو گئے ہیں، آخرت کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے۔ آخرت کی فکر کے ساتھ ہم زندگی نہ بسر کریں اور تھوڑے احکامات پر عمل کر لیں اور چند احکامات پر ہم چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کی عذاب میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ کے تقوی کے ساتھ ہم زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اے اللہ، تیرے تقوی کے ساتھ تمام احکامات پر عمل کرنے کی طاقت و قوت ہمیں دے دے، آمین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور ان کے بعد مسلسل رسول بھیجتے رہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کی کھلی نشانیاں عطا کیں اور ہم نے روح قدوس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ اور جب کبھی کوئی بھی رسول تمہارے پاس ایسے کام لے کر آیا جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، تم تکبر کر کے بعض رسولوں کو جھوٹا قرار دیتے اور بعض رسولوں کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ یہودی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں پوشیدہ ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے، دلوں پر حق کی بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے، ذلیل ہونے کی علامت ہے۔ بس ان کا ایمان تھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، ان میں سے ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہوں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی ان کے پاس پہلے سے موجود جو کتاب ہے اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اس کتاب کو سچ ثابت کرتی ہے جو ان کے پاس اور اس سے قبل وہ کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، پر فتح حاصل کرنے کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو یعنی ہار جاتے تو اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ، آخری نبی جلدی مبعوث فرما، آخری نبی کو جلد سے جلد بھیج دے تاکہ اس نبی سے مل کر ہم ان مشرکوں پر غلبہ حاصل کریں، جیت حاصل کریں۔ ایسی دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی، یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جسے انہوں نے پہچان لیا، پھر ان کا انکار کر دیا، لہٰذا ایسے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اتنی بری بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، اس ضد اور حسد کے بنا پر اللہ کی نازل کردہ ہدایات کا انکار کرتے ہیں، یعنی کتاب اللہ کی انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو چاہا اس پر نازل کر دیا، لہٰذا اب یہ اللہ کے غضب در غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ دیکھیے، یہودی کافروں کو خبر دیتے رہے کہ عنقریب نبی آنے والے ہیں، لیکن جب نبی آنے کے بعد وہ لوگ علم رکھنے کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا، اس وجہ سے کہ محض ضد اور حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس کتاب پر ہمارا ایمان ہے۔ کون سی کتاب تھی ان کے پاس؟ وہ لوگ کہتے ہیں تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اب اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد والی کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، سچی ہے۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ضد اور حسد کی بنا پر اس کتاب کو انکار کرتے ہیں، حالانکہ سب کچھ علم تھا پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو ان کے خلاف بھی شرارتیں کرتے رہے، ان پر بھی ایمان نہیں لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے خاندان سے نہیں ہیں، تو اللہ نے پوچھا تمہارا خاندان کے سینکڑوں نبیوں کو تم نے انکار کیوں کیا اور بعض کو تم نے قتل کیوں کیا؟ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے واضح معجزے لے کر آئے تھے، پھر تم نے ان کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہو ہی ظالم لوگ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا کہ جو کتاب ہم تم کو دیے ہیں ان پر مضبوطی سے عمل کرنا اور غور سے سننا، تمہارے اسلاف کہنے لگے کہ میں نے سن لیا اور دل میں کہا ہم مانیں گے نہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی پرستش ان کے دلوں میں رچ بس گئی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اعمال بہت برے ہیں جن کے تعلیم تمہارے ایمان دے رہا۔ اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو تو برے اعمال نہیں کرنا چاہیے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو اگر جنت کے حقدار ہو تو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن یہ لوگ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، یہ کہ انہوں نے گناہوں کے کام آگے بھیجے، گناہ کے کام کیے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ میرے پیارے طالبان، غور سے سماعت فرمائیے۔ گزشتہ آیاتوں میں یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ تم قرآن پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، مگر انہوں نے ایمان لانے اور رسول اللہ کے ساتھ دینے کے بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیے۔ اب ان آیات میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے یہودیوں کے سروں پر کوہ طور کھڑا کر کے وعدہ لیا تھا کہ وہ تورات کے احکام پر عمل کریں گے، تو انہوں نے اس کا اقرار کیا مگر وعدہ خلافی کیے اور بچھڑے کی عبادت کیے، جو تورات کے خلاف اور ایمان کے خلاف بات ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ ان لوگوں کو، یہودی لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے زیادہ حریص پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکون سے بھی ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی زندگی ملے، اور اگر اسے اتنی لمبی عمر مل جائے تو یہ لمبی زندگی اسے عذاب سے نہ بچا سکی، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کر رہے ہیں۔ اور آگے کے آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہہ دیجئے
کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی نے قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چند یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ یہودی کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال اور عذاب لے کر اترتا رہا ہے اور وہی قتل و خون کی باتیں لے کر آتا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے اور آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے جو رحمت، بارش اور پیداوار لے کر آتے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، اس صورت میں ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نہایت واضح آیات نازل کیے، روشن دلائل بھیجے جن کو فاسق لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہودیوں نے کوئی عہد و پیمانہ کیا تو انہوں نے ایک گروہ نے اسے نظر انداز کر دیا، بلکہ ان میں سے اکثر اس پر ایمان نہیں لاتے۔ آگے یہ فرمایا، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا تھا تو انہیں اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو یوں نظر انداز کر دیا جیسے اسے وہ جانتا ہی نہیں۔ اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ اور وہ یہودی جادو اور منتر کے پیچھے لگ گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر کبھی نہیں کیا، بلکہ کفر تو وہ شیاطین کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ پھر یہ یہودی اس کے بھی پیچھے لگ گئے۔ بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ دونوں فرشتے بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، کفر نہ کر تو کافر نہ بن۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ ہی دیں، فائدہ نہ دیں۔ اور وہ لوگ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کو اختیار کرے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے خریدا، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں جو ثواب ملتا وہ بہت بہترین تھا، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے۔ میں اس آیتوں کی تشریح بتاتی ہوں۔ جادو کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے۔ یہ طریقہ ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے کیوں نازل فرمایا ہے، اس کا مقصد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، جادو الگ چیز ہے، تو انبیاء اکرام ظاہر شدہ معجزے جو کیے تھے وہ الگ چیز ہے۔
لیکن دیکھیے اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء اکرام کو بھی نعوذ باللہ جادوگر سمجھنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادو سیکھنے کا بہت چرچا تھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا کیے تھے جو کہ جادوگروں کی طاقت سے باہر تھے۔ آپ کو ہوا پہ قدرت عطا کی اور آپ کے تخت کو جہاں آپ چاہتے لے جاتے اور سرکش جنوں پر آپ کو کنٹرول عطا فرمایا تھا، جو آپ کے لیے مشکل سے مشکل کام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے اور پرندے آپ کی بولی کو سمجھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جادوگروں کا بہت چرچا دیکھا تو ان کی تمام کتابیں چھین کر اپنے دربار کے ایک دفتر میں جمع کر دیے۔ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے تھے تو شیطان یہودیوں نے الزام لگایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی طاقت کی بنیادی جادو کا علم تھا، اور دلیل یہ پیش کی کہ ان کے آفس میں ہی جادو کی ساری کتابیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس دعوے کا رد کیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جادو کفر ہے۔ اس کے علاوہ یہود کی ایک اور طرح سے آزمائش کی بابل شہر میں۔ بابل شہر کہاں ہے؟ جہاں آج کل کوفہ ہے۔ اس میں فرشتوں ہاروت ماروت کو بھیج دیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، مگر یہ واضح کر دیتے، یہ معلوم کرا دیتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا جادو سیکھ کر کفر کا ارتکاب نہ کرو، کفر میں مبتلا نہ ہو۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی چومنتر سیکھنے والوں کے ان کے ہاں کثرت ہوئی۔ ان جادو سیکھنے والوں میں اکثریت ان کی ہوئی جو کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتے تھے۔ جادو کے ذریعے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا بلکہ خرابی اور فساد ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جادو سے کہیں بھی بھلائی کا کام نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں کہ جادو کا اثر ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو اثر ہوگا ورنہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اے اللہ تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، شیطانی فعلوں سے، ایسے جادو اور چھومنتر کی چیزوں سے ہمیں محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔